له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. معزز حاضرین مسجد، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، رمضان سے پہلے عربی زبان یا اسلامی جو مہینہ آتا ہے، شعبان کا مہینہ، ہم اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ شعبان کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے. شعبان کا مہینہ نیکیوں میں سبقت اور آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کے لیے یہ ایک ہراول دستہ، مقدمۃ الجیش، یا آسان زبان میں فوج کا وہ حصہ، فوج کی وہ بٹالین اور وہ ٹکڑی ہے جو فوج کے آگے آگے چلتی ہے. ایک طرح سے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بقیہ 11 مہینوں کے مقابلے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور اسلاف کرام اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، آپ جس قدر اور جتنی کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، میں نے آپ کو اور کسی مہینے میں اس قدر، اتنی کثرت سے اور اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے مہینے کے درمیان آتا ہے. رجب کا مہینہ احترام والے مہینوں میں ہے، اور رمضان کی اپنی الگ فضیلت ہے. تو ان دونوں مہینوں کے بیچ میں آنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس مہینے میں غافل ہو جاتے ہیں. رمضان کے مقابلے میں، رجب کے مقابلے میں اس مہینے سے غفلت چونکہ برتتے ہیں، اور شہر ترفع فیہ الاعمال، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی اعمال کی سالانہ پیشی ہوتی ہے.
لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يَرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، میرے سالانہ اعمال نامے کو اللہ کے حضور رکھا جائے تو میں روزے سے رہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو 3 باتیں اس حدیث سے ثابت ہوئی. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے. رمضان کے علاوہ دیگر کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے آپ نہیں رکھتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہیں. اس لیے ہم کو بھی اس مہینے میں نفلی روزوں کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کثرت سے روزے رکھنے چاہیے. کثرت سے دیگر مہینوں کے مقابلے میں بطور خاص اس مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرنا چاہیے. اور دوسری اس وجہ سے بھی ہم کو اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں سب کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف تھے، اور انبیاء جو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں، ہماری بھی اس بات کی خواہش اور آرزو ہونی چاہیے کہ جب سالانہ ہمارے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کے حضور میں تو ہم روزے سے ہوں. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ذکر کی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مہینے میں رجب کے مقابلے میں جو ایک احترام والا مہینہ ہے، جو 4 محرم مہینے ہیں اس میں سے ہے، اور رمضان کے مقابلے میں لوگ غفلت برتتے ہیں نیکیوں سے، تو وہ غفلت لوگوں کی اس مہینے میں نہیں ہونی چاہیے. اس مہینے میں لوگوں کی غفلت نہیں ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے اس مہینے کی ایک طرح سے روزے کے تعلق سے بڑی خاص اہمیت ہے. اور قرآن کی تلاوت یہ سلف کا معمول رہا ہے، اور اس مہینے میں سلف کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. میں بتاتا چلوں کہ اس مہینے میں کچھ روزے ایسے بھی ہیں جو واجب ہوتے ہیں رکھنے، کچھ روزے ایسے بھی ہیں جو حرام ہے رکھنے، اور کچھ روزے ایسے ہیں جو مستحب ہے رکھنے. واجب کون سا روزہ ہے؟ واجب وہ روزہ ہے جو کسی کا کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا ہو. مثال کے طور پر عورتوں کے جو رمضان میں روزے چھوٹے گزشتہ سال، یہ رمضان آتے آتے اگر انہوں نے اب تک ان روزوں کی قضا نہیں کی ہے تو ان کے لیے واجب ہے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کی قضا کر لے. ہم میں سے کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے، بیماری کی وجہ سے اس کے پچھلے سال کے رمضان کے مہینے میں روزے چھوٹے تھے، اب اس کے لیے لازم ہے کہ یہ رمضان آ رہا ہے، یہ اس کے لیے آخری مہینہ ہے، اس مہینے میں وہ روزے کی قضا کر لے. چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ نے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے کہ مجھ پر روزے باقی رہ جاتے تھے، مجھ پر روزے لازم ہوتے تھے اور میں ان کو نہیں رکھ پاتی تھی، مگر رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی مجھے موقع ملتا تھا. تو حضرت عائشہ بھی ان کے جو روزے چھوٹتے تھے وہ مؤخر کرتے کرتے مشغولیت کی بنا پر نہیں رکھ پاتی تھی، لیکن رمضان جب آنے سے پہلے شعبان کا مہینہ آ جاتا تو وہ اس مہینے میں اس روزے کو ضرور ہی رکھ لیا کرتی تھی. تو یہ روزہ لازم ہے، خواہ مرد کا چھوٹا ہو خواہ عورت کا چھوٹا ہو. اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹا ہے تو اس روزے کی قضا لازم ہوتی ہے، اور یہ آخری موقع ہوتا ہے کہ اس میں اس روزے کی قضا کر کے آدمی بری الذمہ ہو جائے. دوسرے وہ روزے حرام جو ہیں، حرام بھی یہ روزے. کون سے روزے؟ 15 شعبان کو بطور خاص جو روزہ رکھا جاتا ہے. کیوں حرام ہے؟ بدعت ہے. کسی بھی عبادت کے روزہ عبادت ہے، عبادات توقیفی ہوتی ہیں. عبادات کے ثبوت کے لیے کتاب و سنت سے دلیل چاہیے
کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 15 شعبان کا روزہ رکھا ہے یا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے یا روزہ رکھا گیا ہے اور آپ نے اس پر سکوت اور خاموشی اختیار کی ہو۔ آپ کی قولی، عملی اور تقریری کسی بھی حدیث سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا چونکہ ثابت نہیں ہے، اب اگر کوئی 15 شعبان کا بطور خاص روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، اور بدعت یہ گناہ کا کام ہے، اس کا یہ روزہ رکھنا بھی گناہ کا کام ہوگا۔ میں نے شاید کسی موقع پر سعید بن مسیب کا وہ اثر ذکر کیا تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو جو ہے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ سجدے پر تردے کیا جا رہا ہے، تو اس کو نماز پڑھنے سے روکا۔ اس شخص نے کہا کہ یا ابا محمد یعذبن اللہ علی الصلاۃ، اے ابو محمد کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر سزا دے گا؟ آپ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، اس پر سزا دے گا؟ تو حضرت سعید بن مسیب نے کہا وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ، نماز پڑھنے پر سزا نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، سنت کی مخالفت کرنے پر سزا دے گا۔ ایسے ہی روزہ رکھنا یہ دراصل گناہ نہیں ہے، گناہ یہ ہے کہ روزہ تم نے خود سے ایجاد کر لیا ہے، سنت کی مخالفت کی ہے۔ اگر یہ عمل پسندیدہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کا روزہ رکھا ہوتا، اگر یہ عمل جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 15 شعبان کو روزہ رکھا ہوتا، اور اگر یہ عمل صحیح ہوتا تو سلف سے اس کا ثبوت ملتا۔ سلف نے اس عمل کو نہیں کیا، کتاب و سنت سے کوئی نص، کوئی دلیل اس پر چونکہ نہیں ملتی ہے، اس لیے اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ بطور خاص رکھتا ہے تو پھر وہ گناہ کا کام کرتا ہے، ثواب کا کام نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال کے طور پر، رمضان کے استقبال کے طور پر 1 دن اور 2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ 1 دن یا 2 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے پہلے منع فرمایا ہے۔ یہ روزہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ روزہ اصل میں انسان کو یہ کہ 29 کا چاند نکلا کہ نہیں نکلا، چلو ہو سکتا ہے کہیں نکلا نہ ہو، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، یوم شک ہے۔ شک کے روزے رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ نہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہیں نکلا ہے تو ہم روزہ رکھیں، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اس لیے اس دن بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا، اس دن بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ بلکہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی نہیں ہے، روزہ رکھنے کی اس کی عادت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، بیان فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم یہ کہنے لگتے کہ شاید اب آپ روزہ رکھنا بند ہی نہیں کریں گے، اس کثرت سے آپ روزہ رکھتے۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور جب آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو آپ مستقل چھوڑتے چلے جاتے، ہم یہاں تک سمجھتے کہ شاید آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اب آپ نفلی روزہ نہیں رکھیں گے۔ کہتی ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ فَمَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وَمَا رَأَيْتُهُ اکثر صیام منہ فی شعبان، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، مکمل آپ صرف رمضان کے مہینے کے روزہ رکھتے تھے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو تم لوگ روزہ نہ رکھو۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ لوگ جو اس مہینے میں شروع سے روزہ نہ رکھیں، وہ لوگ جن کی عادت نہیں ہے کہ وہ ہر دوشنبہ اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ
جن کو پہلے سے ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رکھنا نہیں ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اب کیا کرتے ہیں، شعبان کا آدھا مہینہ گزر جانے کے بعد کہتے ہیں چلو رمضان آ رہا ہے آج ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ممانعت ہے، وہ لوگ جو لوگ دیگر مہینوں میں روزہ رکھتے ہیں، سوموار کے اور جمعرات کے، ان کے لیے روزہ رکھنا، وہ لوگ جو 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھیں، وہ لوگ جو ایک دن چھوڑ کر کے یا 2-4 دن گیپ کر کے روزہ رکھتے ہی وہ روزہ رکھیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اس ماہ کی شروعات سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیں، خواہ ایک دن گیپ کر کے رکھیں، خواہ 2 دن گیپ کر کے رکھیں، اس مہینے سے کثرت سے شروع ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دیں، تو ان کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اتباع کی۔ اور جو لوگ استقبال کی روزہ رکھتے ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس مہینے کی بطور خاص 15 شعبان کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ نہیں؟ ہمارے سماج اور معاشرے میں اس مہینے کی 15 تاریخ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت جس کو بعض علماء تو صحیح نہیں کہتے لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی الصحیحہ میں ذکر کیا ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالی جھانک کر کے دیکھتا ہے تو وہ اپنی ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے بندے کے اور سوائے اس بندے کے جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حقد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، نفرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ ایک دوسری روایت اسی معنی کی المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے ذکر کی ہے، اس کو بھی علامہ البانی نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، اس میں ہے کہ یقیناً اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف جھانک کر کے 15 شعبان کی رات کو دیکھتا ہے تو تمام مومن بندوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مہلت دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، وَيَدْعُو أَهْلَ الْعِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُو، اور کینہ رکھنے والوں کو، بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا بغض اور کینہ چھوڑ دے۔ کیا معلوم ہوا؟ 15 شعبان کی رات مغفرت کی رات ہے، لیکن اس مغفرت کی رات سے کچھ لوگ مستثنا ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے اندر شرک ہے، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے اندر کفر ہے، یا پھر ایسا مومن جس مومن کے دل میں اپنے مومن بھائی کے لیے بغض ہو، نفرت ہو، کینہ ہو، حقد ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ انذروا ہذین حتی یصطلحا، اگر کسی دو بھائی کے درمیان اختلاف ہے، آپس میں حقد اور کینہ ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے ان دونوں بندوں کو مہلت دے دو بھی، یہاں تک کہ دونوں مصالحت کر لیں، دونوں صلح صفائی کر لیں، ان کا معاملہ معلق کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ بخشش کی رات ہے، لیکن یاد رکھیں بخشش صرف 15 شعبان کی رات کو ہی نہیں ہوتی، یہ سالانہ بخشش ہوتی ہے، بخشش ہر ہفتہ بھی ہوتی ہے، بخشش ہر رات بھی ہوتی ہے، یہ صرف 15 شعبان کی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، دوشنبہ کے دن، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کرتا ہو، الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان حقد ہو، کینہ ہو، دشمنی اور عداوت اور نفرت ہو، فیقالو، تو کہا جاتا ہے انذروا ہذین، ان دونوں بندوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ معلوم ہوا کہ صرف 15 شعبان کی رات ہی کو بخشش نہیں ہوتی،
یہ بخشش دوشنبہ کی بھی ہوتی ہے اور جمعرات کو بھی ہوتی ہے۔ اگر بخشش کی وجہ سے اس رات کی کوئی فضیلت ہے کہ اس رات کو جاگا جائے، اس رات کو چراغاں کیا جائے، اس رات کو قبرستان جایا جائے، اس رات کے لیے کوئی مخصوص پکوان بنایا جائے، اس رات کو کوئی مخصوص نماز پڑھی جائے، اس رات کو کوئی مخصوص دعا مانگی جائے، تو وہ سوموار کو جمعرات کو کیوں نہیں کرتے آپ؟ جتنی بات شریعت سے ثابت ہو بس اتنی ہی لینی چاہیے۔ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو بخشش کرتا ہے تو اتنی ہی بات پر اکتفا کریں، اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد نہ کریں، اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی نماز ایجاد نہ کریں، اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی ذکر اور دعا ایجاد نہ کریں۔ یہ شریعت کسی کو اختیار نہیں دیتی۔ عبادات یہ سب توقیفی ہوتی ہے، جتنا جس قدر حکم ہوتا ہے اس کے لیے ہم اپنی طرف سے کوئی وقت خاص بھی نہیں کر سکتے۔ عبادات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت معلق ہے، کسی وقت کے ساتھ قید ہے، اس کو اسی وقت میں کریں گے، اور کوئی عبادت اگر کسی وقت کے ساتھ قید نہیں ہے، عام ہے، کبھی بھی کریں آپ، اس کو وقت کے ساتھ قید نہیں کر سکتے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالی ہر رات کو بخشش کرتا ہے، ہر رات کو بھی بخشش کرتا ہے۔ اب کیا اگر سالانہ بخشش 15 شعبان کو ہوتی ہے، ہفتہ وار بخشش دوشنبہ اور جمعرات کو ہوتی ہے، یومیہ بخشش بھی ہوتی ہے، روزانہ کی بخشش بھی ہوتی ہے، اب روزانہ کیا عبادت ایجاد کر لیں، روزانہ کے لیے کوئی مخصوص نماز بنا لیں، روزانہ کے لیے قبرستان جانے کا طریقہ اختیار کر لیں، روزانہ کے لیے چراغاں کرنا شروع کر دیں، روزانہ کے لیے اپنے مردوں کی حاضری لگوانے لگیں، یہ آپ کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح بخاری کی کتاب التہجد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر، نچلے والے آسمان، 7 آسمانوں میں سے جو دنیا کے سب سے زیادہ قریب آسمان ہے، اس آسمان پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے۔ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے، اترنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کب اترتا ہے؟ ہینا یبقا ثلث اللیل الآخر، جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے اور 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، تقریباً 2:30-3 بجے رات کا وقت۔ اس وقت ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اترتا ہے، کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا، من یسألونی فاعطیہ، کوئی ہے جو اس سے مانگے میں اس کو دوں، من یستغفرونی فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے۔ اب جو لوگ اس پہر میں، رات کے اس وقت میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، یا یوں ہی نیند کھلنے پر اللہ سے بخشش اور استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مانگ کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ بخشش صرف 15 شعبان کی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بخشش یومیہ بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو، ہم کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا ہے، ہم رات کے آخری پہر کو اٹھیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نمازیں پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے دستے دعا دراز کریں، اللہ سے مانگیں، وہ ہماری مانگ کو سنے گا، اللہ کو پکاریں، وہ ہماری پکار کا جواب دے گا، اللہ سے بخشش طلب کریں، وہ ہمیں بخش دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر رات کرتا ہے۔ اگر آپ کو بخشش کرانا ہے، ہفتہ وار آپ کو موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ دوشنبہ کے دن بخشش کرا سکتے ہیں، آپ جمعرات کے دن بخشش کرا سکتے ہیں۔ تو یہ صرف 15 شعبان کی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ بطور خاص اسی رات کو کوئی عبادت کی جائے، اس رات کو کوئی عبادت کی جائے، یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری خرافات، اس مہینے میں جو کام کرنے کا تھا وہ ہم کرتے نہیں، اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کو ہم رکھتے نہیں، اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنے کو ہم کرتے نہیں۔ ایک خاص دن اور خاص رات کو ہم عید جیسا بنا لیں،
چراغاں کرنے لگے. یاد رکھیں کہ اس رات کو بطور خاص ایک حکم ہے شریعت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ. میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے اس سے پہلے روک رکھا تھا. اب تم قبروں کی زیارت کرو. قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ کیونکہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے. یہ حکم ہے اور کوشش کرنی چاہیے انسان قبروں کی کثرت سے زیارت کرے. خصوصاً مرد حضرات کو کثرت سے قبروں کی زیارت کرنی چاہیے. قبرستان جانا چاہیے. مردوں کے لیے, اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے. ایک تو ان کا فائدہ کہ مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا ہوتی ہے, دوسرا جانے والے کا فائدہ کہ اس کو یہ آخرت کی یاد آتی ہے, اس کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ ایک دن ہم کو یہاں آنا ہے. لیکن اس زیارت کے لیے 15 شعبان کی رات کو خاص کر لینا یہ بدعت ہو گیا. ایک چیز جائز مستحب ہے, افضل ہے کہ انسان جائے اور زیارت کرے, لیکن صرف 15 شعبان کی رات کو خاص کرنا, اس رات قبروں پر چراغ جلانا, اس رات قبروں پر روشنیاں کرنا اور اسی رات کو بھیڑ لگا کر کے جشن کی مانند قبرستان جانا, یہ دین میں ایجاد ہے. شریعت میں نئی چیز کا نکالنا ہے, یہی چیز بدعت ہے. اور بدعت یہ گمراہی ہے, اور گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے. بدعت کا معاملہ تو یہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی بھی کام اپنی طرف سے ایجاد کر لیا وہ رد ہے, مردود ہے, اس کے اوپر لوٹا دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ من عمل عملا, ایک ہوتا ہے ایجاد کر لینا. ہم نے پہلی بار کوئی کام کیا تو وہ ایجاد ہے, ہم نے ایجاد نہیں کیا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی قبرستان کی زیارت تو یہ 15 شعبان کو کئی سالوں سے لوگ کر رہے ہیں تو ہم نے ایجاد کہیں کی نہیں کیا. لیکن صحیح مسلم ہی کی روایت, حضرت عائشہ ہی راویہ ہیں, کہتی ہیں من عمل عملا, ایجاد نہیں, جس نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا, جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے. کوئی بھی کام دین سمجھ کر کے اگر کیا جائے تو ضروری ہے کہ اس پر دین کی مہر ہو, کتاب اللہ کی مہر ہو, سنت رسول اللہ کی مہر ہو. اگر ہم دین سمجھ کر کے یہ کام کر رہے ہیں, قبروں کی زیارت کے لیے نیکی سمجھ کر کے جا رہے ہیں, تو پھر شریعت سے دلیل ہونی چاہیے. عام دنوں میں حکم ہے جائیں, آپ آج جائیں, کل جائیں, پرسوں جائیں, پورے سال جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف 15 شعبان کی رات کو جانا, بقیہ کبھی نہ جانا, بطور خاص کبھی اس کا رخت سفر نہ کرنا, یہ اس کو عبادت کے بجائے بدعت میں داخل کر دیتا ہے. اور یہ چیز جائز نہیں ہے کہ انسان ایک رات کو یا ایک دن کو خاص کر کے کوئی کام کرے. کسی بھی عبادت کو وقت کے ساتھ خاص کر لینے کے لیے بھی دلیل ہونی چاہیے, اور یہاں پر اس کو خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جس طرح سے عبادات میں آپ کوئی نئی عبادت نہیں ایجاد کر سکتے, عبادات میں اس کے طریقے اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے, عبادات میں کچھ کمی بیشی نہیں کر سکتے, اسی طرح سے عبادات میں آپ جو ہے اس کو کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے اگر وہ وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو یہ چیز شریعت میں اپنی طرف سے ایجاد کر لینا ہوتا ہے جو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. اسی طرح سے بعض لوگ 15 شعبان کے موقع پر مردوں کی حاضری کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے اس رات کو گھروں میں آتے ہیں, باقاعدہ ان کے لیے پکوان بنائے جاتے ہیں, ان کی پسند کے کھانے تیار ہوتے ہیں. وہی باپ, وہی دادا, وہی دادی جب زندہ تھے تو ان کی پسند کا کھانا نہیں بنتا تھا, ان کی زندگی میں کبھی ان کی فرمائش کا کھانا نہیں دیا اس بہو نے. وہی بہو مرنے کے بعد اپنی ساس کے لیے ان کی پسند کا کھانا بنا کر کے اس خاص دن میں اس کے لیے تیار کرتی ہے. تو میرے بھائی, قرآن تو کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, بعث کے دن تک, دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک, مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے, کوئی واپس نہیں آتا. مرنے کے بعد کوئی گھر واپس نہیں آتا ہے,
اور اگر کوئی کہے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے، وہ اصل میں قرین ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوتا ہے، اس کو قرین کہا ہے قرآن نے، ہمزاد اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ وہ آتا ہوگا تو آتا ہوگا، یہ شیطان وسوسے اور خیال ڈالتا ہوگا تو مانا جا سکتا ہے مرنے کے بعد کوئی قبروں سے نکل کر کے گھروں میں اپنی پسند کا کھانا کھانے کے لیے نہیں آتا۔ قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، زندگی کے مراحل ہے۔ ایک زندگی وہ زندگی ہے جو قرآن کی زبان میں اس کو عہد الست کہا گیا، الست بربکم قالوا بلا۔ آدم کی پشت سے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور سب سے یہ گواہی لی، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس موقع پر سب نے کہا کیوں نہیں، تو میرا پروردگار ہے۔ اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ کسی کو معلوم ہے میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم سے کب یہ عہد لیا گیا، اس زندگی کا کسی کو ادراک نہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جو ہماری ماں کے پیٹ کی زندگی، جنین کی زندگی، وہ بھی زندگی ہے لیکن اس زندگی کا ہم کو کچھ ادراک نہیں۔ ایک زندگی یہ ہے، اس زندگی کا ابھی ہمیں پتہ ہے۔ ایک زندگی قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی ہے، اس کے حالات اور کوائف الگ ہیں۔ ایک زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے معاملات، وہ دنیا الگ ہے۔ تو ساری زندگیاں تو ہیں لیکن الگ الگ ان کی کیفیات ہیں۔ برزخ کی زندگی الگ ہے اور دنیا کی زندگی الگ ہے۔ برزخ میں سب زندہ ہے، برزخی زندگی کے اعتبار سے۔ ایک کافر بھی اپنی قبر میں زندہ ہے اور وہ صدا پا رہا ہے۔ فرعون کو بھی صبح و شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، تو زندہ وہ بھی ہے اور زندہ ہمارے نبی بھی ہے، لیکن وہ برزخی زندگی ہے۔ تو زندگی ہے لیکن وہ برزخ سے نکل کر کے اس دنیا میں آ کر کے اپنی پسند کا کھانا کھانے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ کوئی نہیں آتا ہے، کوئی مرنے کے بعد واپس نہیں آتا ہے۔ یہ سب خرافات ہیں اور دین کے نام پر یہ ایک طرح سے کچھ پیٹ پجاری لوگوں کے پیٹ کی پوجا کا سامان ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ دین تو بالکل سادہ ہے، دین تو بالکل سچا دین ہے، سادہ دین ہے۔ اس میں پیٹ پجاریوں کے لیے چونکہ بہت زیادہ سامان نہیں ملتا تو اپنی طرف سے اپنے پیٹ کے مختلف مواقع پر انتظامات کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ہر جمعرات کا انتظام کر لیتا ہے، کوئی سالانہ انتظام کرتا ہے، موقع موقع سے لوگ اپنے اپنے انتظام کیے ہوئے ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے روزہ رکھیں، کم سے کم سوموار کا روزہ، دوشنبہ کا روزہ، ویسے تو یہ ہمیشہ رکھنا چاہیے لیکن اس مہینے میں بطور خاص رکھیں۔ ابھی سے آپ شروعات کریں قرآن کی تلاوت کی، پہلے جتنا کرتے تھے اس سے زیادہ تلاوت کریں۔ رمضان کتنا نہیں کر سکتے لیکن ابھی سے آپ شروعات کریں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے روزہ رکھیں، یہ دو کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان خرافات میں، ان بدعات سے دور رہیں، اپنی عبادات کو ضائع نہ کریں۔ یہ کوئی روزہ ثابت نہیں، کوئی خاص نماز ثابت نہیں۔ ایک نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الالفیہ، ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ نہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ 15 شعبان کی عشاء کی نماز میں آخری رکعت میں سورہ یاسین پڑھی جائے، یہ ایک طرح سے ایجاد ہے۔ آپ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب 15 شعبان کی عشاء کی ہی نماز میں اور اس میں جا کر کے سورہ یاسین پڑھیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں دین میں اپنی طرف سے اختیار اور ایجاد نہ کریں، اس کی زد اللہ پر پڑتی ہے، اللہ کے رسول پر پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں یا تو معلوم نہیں تھیں یا پھر آپ نے ہمیں بتایا نہیں، تو دین پر اس کی زد پڑتی ہے، سارا دین کنڈم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے، حق کو قبول کرنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے سے اور اس کے بعد آنے والے مہینے رمضان کے مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس مہینے کی بدعات سے اور تمام طرح کی بدعتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم والعروف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر